حضرت جنید بغدادی نماز پڑھا رہے تھے، اتحیات میں جب آپ بیٹھے نا تو بہت تاخیر کر دی۔ جب تاخیر کے بعد سلام پھیرا تو ایک مرید نے جسارت کی، حضرت اتنی دیر کر دی؟ کہا بھئی بات یہ ہے کہ جب میں اتحیات میں بیٹھا تھا اور میں پڑھ رہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، کہا جب السلام علیک ایھا النبی میں نے پڑھا، حدیث کہتی ہے کہ جب امتی نماز میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتا ہے، حضور روزے انور میں نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ کہا جب میں نے درود پڑھا، سلام بھیجا، حضور متوجہ ہوئے، آپ کی اٹریکشن میری جانب ہوئی اور جواب دیا، لیکن تم پیچھے بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو؟ کوئی بزنس کی طرف اپنے مینٹلی ڈائریکشن کو لے کر گیا، کوئی پیسے گنتی کر رہا ہے، کوئی کس معاملے میں کہا میں نے نماز کے اندر تاخیر کر دی تاکہ تم بار بار السلام علیکم ایھا النبی پڑھو اور تمہاری توجہ مکمل حضور کی جانب ہو جائے۔ کلمہ نماز سب کچھ باقی، تو باقی نہیں رہ گئی، رسم آزا روح بلالی نہ رہے۔ تو بھائی بات پتہ کیا ہے، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح بھی ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کی بارگاہ میں برید نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم کہتے ہیں بڑے نام کو، کہ جس نام کی برکت سے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، جو حاجت طلب کی جائے اللہ حاجت روائی کرتا ہے۔ خواجہ صاحب آپ نے یہ باتیں بتائی ہے لیکن میں اللہ اللہ کرتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے لیکن اس کا اثر تب ہوگا تیرے دل پر جب تیرے دل میں لفظ اللہ اسم اعظم کے علاوہ اور کسی کا تصور نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر سارا بھوت سوار ہے بزنس کا، پیسے کا، سیلف ریسپیکٹ کا، شخصیت پسندی کا، حسد، بغض، کینہ، تکبر۔ اب یہ جو سارے بت میں لے کر جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اب یہ بت رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نماز تو معراج ہے مومن کی بھائی، میرے لیے معراج کیوں نہیں بن رہی؟ یہ تو اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے بھائی، یہ داڑھی سمبل ہے، اصل جو ہے نا وہ ہے قلب، یہ تو ایک علامت ہے، رکھنی چاہیے داڑھی۔ لیکن اگر میں 70 سال ہو گئے میں نے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی ہے، نمازیں بھی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آج تک میں باپ سے بات کیسے کرنی ہے، ماں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، آگے والے کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، اگر مجھے ان چیزوں کا ہی نہیں پتا تو پھر میں نے دین سمجھا کیا؟ دین کو انڈرسٹینڈ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہمیں تو دل کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی ڈاکٹر کہہ دے نا کہ آپ کے 2 وال بند ہیں، تب پتہ چلتا ہے۔ بھائی اگر دل کا پتہ پوچھنا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے کو، کہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے میرے شعر کو کہ جو دکھلاوا نہیں کرتا دل سے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے کو۔ ہمارے مرکز میں پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا تو وہاں ایک صاحب جو فری آف کاسٹ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے دین کے کاموں کے لیے، آپ یقین جانیے اس کا اشتہار پہ نام نہیں ہے، نہ نقیب محفل نے اس کا نام لیا ہے، لیکن اس نے حل بھی چلائے، مٹی کو بالکل برابر کیا، پوری مینجمنٹ رات دن لگا رہا۔ جب پروگرام ہو گیا تو میرے پاس آ کے نا بیٹھ کے اور بڑے ادب سے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام بہت ہی اچھا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے کرتے ہیں یار، نہ نقیب محفل نے نام لیا، نہ اس کا اشتہار پہ نام، جھاڑو بھی اس نے دیے، درگیں بھی اس نے بچھائی ہے، سارے کام اس نے کیے، اور سب سے زیادہ خوش بھی وہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنا دکھلاوا ہے کہ محفل نعت کے اندر بھی باقاعدہ نقیب محفل کو نام لکھ کر دیے جاتے ہیں کہ جناب والا یہاں پر آپ ہمارے نام لیں، اور جب سے جاہل لوگ، آرٹسٹ قسم کے لوگ ہمارے سٹیجز پر آئے، انہوں نے پھر وہ جب نام پڑھے کہ اس کے آگے چودھری لکھا ہوا ہے، روز صاحب لکھا ہوا ہے، اور جناب اس کا ڈریس بہت اچھا ہے، اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، تو وہ پھر اس کو کہتا ہے یہ عاشق رسول ہے۔ وہ عشق رسول کے سرٹیفکیٹ محفل نعت میں بانٹے جاتے ہیں۔ اب جس کو مل جاتا ہے، وہ زانی ہے چاہے شرابی ہے چاہے وہ جس بھی گناہ میں ملوث ہے، اس کا پھر گناہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ذوق کس نے خراب کیا؟ ہم نے خراب کیا ہے۔
بات وہ ہونی چاہیے جو قرآن کہتا ہے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر دیکھیں نا یار، یہ کوئی جو مذہبی سٹیج ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے۔ میں جو بات پیسے کی کر رہا ہوں، یہ ہم نے نا پیشہ خود بنایا ہے، یہ پیشہ نہیں ہے۔ اب پیر صاحب کے قریب بھی وہی جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، مولوی کے پاس بھی وہی جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ نعت خوانی تو ایک اسپیشلی پیشہ ہے، اور پیشہ جب سے بنا ہے، اب لوگ نا محفل نعت میں آنے کے بعد تبدیل نہیں ہوتے، یقین جانیے، وہ آگے سے اور گناہ کے اندر ملوث ہوتے جاتے ہیں، یہاں تو قلب بدلتے ہیں۔ بھائی کام کرنا ہے پھر دل سے کریں۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر گئے ہیں، انہوں نے گلف ایریاز کے اندر محنت کی، اسٹرگل کی، اور جب محلے کی مسجد بن رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا حضرت صاحب مسجد میں ساری بنا دوں گا لیکن میرا نام نہیں بتانا کسی